مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع کا عنوان ہے شان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں انہیں اللہ رب العزت نے بڑی شانوں سے اور بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زبور میں اس بات کو لکھ دیا، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے ہم نے یہ بات لکھ دی ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یہ جو زمین ہے یہ ہم نے نیک بندوں کی وراثت کر دی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے تورات میں، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ہمارے نیک بندوں کی وراثت ہے اور نیک بندے زمین کے وارث ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیہ کریمہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، کہ قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے ان سے فرشتے آ کر ملاقات کریں گے اور فرشتے آ کر کہیں گے کہ تم غم نہ کرو، ھذا یومکم، آج کا دن یہ تمہارا دن ہے، ھذا یومکم، کہ یہ قیامت کا دن تمہارا دن ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے نیک بندوں کو کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ زمین کی بات آئی تو فرمایا یہ زمین بھی نیک بندوں کی وراثت ہے، اور جب قیامت کے دن کی بات آئی تو فرمایا ھذا یومکم، یہ قیامت کا دن بھی نیک لوگوں کا دن ہے۔ اور ایک اور آیہ کریمہ میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر اس کے بعد نیک عمل کیے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، ہم نیک لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ سے فرمایا، حضور فرماتے ہیں یا علی ادع ربک، اے علی اپنے رب سے دعا مانگو، واسألہ یعطیک، تم سوال کرو رب تمہیں عطا کرے گا، اے علی رب سے مانگو رب تمہیں عطا کرے گا۔ اب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، جناب علی المرتضیٰ نے دعا میں رب سے دنیا نہیں مانگی، مال و دولت یا دنیا کی لذتیں نہیں مانگی، جناب علی المرتضیٰ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم اجعل لی فی صدور المؤمنین مودۃ، اے مالک و مولا ایمان والوں کے دلوں میں میری محبت کو ڈال دے، اے مالک و مولا ایمان والوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے۔ اور اللہ رب العزت نے جناب علی المرتضیٰ کی دعا کو ایسے اعلیٰ درجے پر قبول فرمایا کہ جناب علی المرتضیٰ کی محبت مومن اور منافق کی پہچان بنا دی۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ اگر دیکھنا ہو کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، تو پھر جناب علی المرتضیٰ کا ذکر کرو۔ اگر جناب علی المرتضیٰ کا ذکر سن کر بندے کی طبیعت جو ہے وہ بگڑنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ یہ منافق ہے، اگر علی کا ذکر سن کر بندہ مچلنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ حضور کا عاشق ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب علی المرتضیٰ کی محبت مومن اور منافق کی پہچان بنا دی۔ اور جناب علی المرتضیٰ خود راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں
اور آپ یہ روایت قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے دانے کو چیر کر اس میں سے پودے کو نکالا۔ آپ رب کی قسم اٹھاتے ہیں اور قسم ارشاد فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا، اے علی منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور مومن کبھی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ منافق کے دل میں کبھی علی کی محبت نہیں آ سکتی اور مومن کے دل میں کبھی علی کا بغض نہیں آ سکتا۔ لہٰذا مومن کی اپنی مجبوری ہے، منافق کی اپنی مجبوری ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں منافق کو کبھی علی کے قریب نہیں لا سکتے، اور جتنی مرضی کوشش کر لی جائے مومن کو کبھی علی کے ذکر سے دور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے مومن اور منافق کی پہچان جناب علی کی محبت کو بنایا ہے۔ مومن جو ہے جناب علی سے محبت کرتے ہیں اور منافق جو ہیں وہ جناب علی سے بغض رکھتے ہیں۔ حاضرین محترم، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت وہ 13 رجب المرجب ہے۔ 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت ہوئی، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے یہ قول ملتا ہے کہ آپ کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں گے، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ اگر توجہ سے سماعت کریں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ عام روئے زمین کی بنسبت میقات سب سے افضل جگہ ہے۔ یہ کل روئے زمین جتنی بھی ہے اس میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ میقات۔ میقات اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جس سے آگے بغیر احرام کے بندہ نہیں جا سکتا۔ یہاں سے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں کہ جب بندہ میقات پر پہنچتا ہے تو اس کے آگے بغیر احرام کے جانے کی اجازت نہیں، احرام پہننا پڑتا ہے۔ تو عام روئے زمین کی بنسبت میقات سب سے افضل جگہ ہے، اور پھر میقات سے افضل حرم ہے۔ حرم یہ میقات سے بھی افضل ہے۔ حرم اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر شکار کرنا حرام ہے۔ حرم اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کافروں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حرم وہ پاک سرزمین ہے کہ جہاں کافر کو قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ عام روئے زمین کی بنسبت جو ہے میقات افضل ہے، میقات سے حرم افضل ہے، اور پھر حرم سے شہر مکہ افضل ہے۔ شہر مکہ یہ حرم سے بھی افضل ہے، اور شہر مکہ وہ مبارک شہر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے۔ اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اب میں یہاں رک کر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی گئی کہ وہاں پر صفا اور مروہ موجود ہے؟ کیا شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی گئی کہ وہاں پر چاہے زمزم یعنی زمزم کا کنواں موجود ہے؟ یا پھر اللہ رب العزت نے مکہ شریف کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ وہاں پر بیت اللہ موجود ہے؟ قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب ہم نے مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں پر صفا اور مروہ موجود ہے، ہم نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ وہاں پر بیت اللہ موجود ہے، محبوب ہم نے زمزم کی وجہ سے نہیں، تیرے قدم کی وجہ سے قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اس شہر نے تیرے قدموں کو چوما ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کے قدموں کی برکت سے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اگر آپ نے بات کو توجہ سے سنا ہو تو عام روئے زمین کی بنسبت میقات سب سے افضل ہے، میقات سے حرم افضل ہے، حرم سے شہر مکہ افضل ہے، اور شہر مکہ سے پھر مسجد حرام افضل ہے۔ بیت اللہ شریف کی جو مسجد ہے، مسجد حرام، یہ شہر مکہ سے بھی افضل ہے، اور یہ ایسی مبارک مسجد ہے، ایسی با کمال مسجد ہے، اس کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مسجد کی برکتیں کتنی ہیں۔ آج ہم بیت اللہ کی مسجد کے علاوہ کسی مسجد میں بھی نمازیں پڑھنے لگ جائیں اور عام مساجد میں ہم 1,00,000 نمازیں پڑھیں، یہ مسجد ہے، اس کے علاوہ اور مساجد ہیں، جتنی بھی مسجدیں ہیں عام روئے زمین پر، اگر ہم ان مساجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھیں اور بیت اللہ شریف کی مسجد میں 1 نماز پڑھیں، یہاں کی 1,00,000 نمازیں ایک طرف ہیں، وہاں کی 1 نماز کا ثواب ایک طرف ہے۔ ایسی برکتوں والی مسجد ہے کہ 1 نماز پڑھنے پر رب کائنات 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا آپ غور فرمائیں، عام روئے زمین کی بنسبت میقات افضل ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ عام روئے زمین کی بنسبت میقات افضل ہے،
میقات سے حرم افضل ہے، حرم سے شہر مکہ افضل ہے، شہر مکہ سے مسجد حرام افضل ہے، اور مسجد حرام سے مطاف افضل ہے۔ مطاف یہ بیت اللہ شریف کے قریب کی جو جگہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے، مطاف طواف کرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، بیت اللہ کے قریب جو طواف کرنے کی جگہ ہے یہ پھر سب سے اعلیٰ ہے۔ عام روئے زمین کی بنسبت میقات افضل، میقات سے حرم افضل، حرم سے شہر مکہ افضل، شہر مکہ سے مسجد حرام افضل، مسجد حرام سے مطاف افضل ہے، اور مطاف سے بیت اللہ کی عمارت افضل ہے، اور علی وہ خوش نصیب ہے جس کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ جس کی ولادت گاہ اتنی اعلیٰ ہے وہ علی خود کتنا اعلیٰ ہوگا، کہ جہاں علی المرتضیٰ کی ولادت ہو رہی ہے وہ جگہ جب اتنی اعلیٰ ہے تو علی المرتضیٰ خود کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی، جناب علی المرتضیٰ کی ولادت ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ میرے چچا جناب ابی طالب کے ہاں، میری چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جناب علی المرتضیٰ کو دیکھنے کے لیے آئے، اپنی چچی کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو حضور کی چچی جناب حضرت فاطمہ بنت اسد، جناب علی المرتضیٰ کی والدہ، جناب علی المرتضیٰ کی والدہ سے حضور کو بڑی محبت تھی، حضور علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ یہ میری والدہ ہیں، یہ میری ماں ہیں۔ اور جب جناب فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا، مولا علی کی والدہ کا وصال ہوا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک بھیجی۔ حضور نے فرمایا میری قمیص لے جاؤ اور میری چچی کو میری قمیص میں کفن دیا جائے، یہ میری قمیص میری چچی کا کفن بنا دیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی، اور جب آپ کی قبر تیار کی جا رہی تھی تو قبر کے اندر آ کر لحد حضور نے خود بنائی، جناب فاطمہ بنت اسد کی لحد بنائی، اور پھر حضور علیہ السلام اس لحد میں لیٹ گئے۔ حضور علیہ السلام اس لحد میں لیٹے، اور لیٹنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک ہاتھ اس طرف کھولا، دوسرا ہاتھ اس طرف کھولا۔ جب حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ قبر میں تشریف لے گئے ہوں اور پھر قبر میں لیٹ گئے ہوں اور اپنے ہاتھوں کو کھولا ہو، آج ایسا کیوں ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے صحابہ یہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ میری والدہ کی جگہ ہیں، علی المرتضیٰ کی والدہ ہیں، میری چچی ہیں، یہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، میں ان کی قبر میں اس لیے گیا تھا کہ اللہ میری برکت سے قبر کی تنگیوں کو ختم فرما دے۔ میں قبر میں اس لیے پہلے داخل ہوا کہ قبر کی تنگیاں ختم ہو جائیں۔ حضور فرماتے میں نے یہ ہاتھ اس طرف کھولا، اللہ نے قبر کو مشرق تک کشادہ فرما دیا، میں نے یہ ہاتھ اس طرف کھولا تو اللہ نے قبر کو مغرب تک کشادہ فرما دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ قبر میں تشریف فرما ہو جائیں تو اللہ قبر کی تنگیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب قبر میں تشریف لے گئے تو قبر کی تنگیاں دور ہو گئیں۔ تو حضور علیہ السلام کو بڑی محبت تھی اپنی چچی جناب فاطمہ بنت اسد سے، جو کہ مولا علی کی والدہ ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، چچی کو مبارکباد دی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد، یہ بڑا قابل ذوق واقعہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام پہنچے، حضور علیہ السلام نے مبارکباد دی تو آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے، بیٹا عطا فرمایا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا، ولادت کو اتنا وقت گزر چکا ہے ابھی تک بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، جب حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں علی المرتضیٰ تشریف لائے تو فوراً اپنی آنکھیں کھول دی، فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کو یقیناً حضور سے پہلے رشتہ داروں نے بھی اٹھایا ہوگا، عزیز و اقارب نے اٹھایا ہوگا، جناب علی المرتضیٰ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب حضور علیہ السلام نے اٹھایا تو جناب علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی المرتضیٰ کو کس نے بتایا تھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں؟ کس نے بتایا تھا کہ حضور تشریف لے آئے؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جناب انس بن مالک فرمایا کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے دنیا کے مہنگے سے مہنگے ریشم کو چھو کر دیکھا ہے، مہنگے سے مہنگے ریشم کو ہاتھ لگا کر دیکھا ہے، اللہ نے کسی ریشم میں وہ نرمی نہیں رکھی جو نرمی اللہ نے حضور کے ہاتھوں میں رکھی ہے، جو نرمی اللہ نے محبوب مکرم کو عطا فرمائی ہے، ایسی نرمی اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھی۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب جناب علی المرتضیٰ حضور کے دستے مبارک میں آئے ہوں گے تو ہاتھوں کی نرمی بتا رہی ہوگی کہ حضور تشریف لائے ہیں،
ہاتھوں کی نرمی نے بتا دیا ہوگا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ نے جب آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے حضور کی زیارت فرمائی، سب سے پہلے حضور کی زیارت کی۔ جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا، اے علی، ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ وہ کعبے کی زیارت کرے، ہر بندہ کعبے کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کعبے میں پیدا ہو کر کعبے کو نہیں دیکھ رہے، وجہ کیا ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ تھی جب آنکھیں کھولوں تو کعبے کے کعبہ کی زیارت کروں، میری خواہش یہ ہے کہ جب میں آنکھیں کھولوں تو محبوب مکرم کی زیارت کروں۔ جناب علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ کی والدہ آپ کا نام حیدر رکھتی ہے، آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا اور حضور علیہ السلام نے آپ کا نام علی رکھا۔ اب حضور علیہ السلام اپنے چچا جناب ابی طالب سے فرماتے ہیں کہ آپ اپنا بچہ مجھے عطا فرما دیں، کیونکہ جناب ابو طالب جو تھے وہ کثیر العیال تھے، ان کے کئی بچے تھے، تو حضور علیہ السلام نے بوجھ کم کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ اپنا یہ بچہ مجھے عطا فرما دیں، میں اپنے بھائی کی پرورش کروں گا، میں اپنے بھائی کا خیال رکھوں گا۔ تو حضور علیہ السلام کو جناب علی المرتضیٰ دے دیے گئے، حضور علیہ السلام کی پرورش میں رہے۔ اب اگر آپ غور فرمائیں تو علی المرتضیٰ کی خوش نصیبی دیکھیں کہ پیدا ہوئے تو خدا کے گھر میں اور پھر پرورش پا رہے ہیں تو مصطفیٰ کے گھر میں۔ قربان جائیں جناب علی المرتضیٰ کے مقدر پر کہ پیدائش خدا کے گھر میں ہے تو پرورش مصطفیٰ کے گھر میں۔ اور اگر ہم اس سے آگے کی بات دیکھتے ہیں تو جناب علی المرتضیٰ پیدا ہوئے خدا کے گھر میں، پرورش پائی مصطفیٰ کے گھر میں، پھر شہادت خدا کے گھر میں ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک حسین رنگ ہے کہ پیدا ہو رہے ہیں خدا کے گھر میں، پرورش پاتے ہیں مصطفیٰ کے گھر میں، پھر شہادت خدا کے گھر میں ہے۔ دراصل یہ کوئی عام اتفاق نہیں، یہ دراصل رب کائنات نے علی المرتضیٰ کی ولادت اپنے گھر میں فرمائی اور پھر پرورش حضور کے گھر میں، پھر شہادت خدا کے گھر میں ہو رہی ہے۔ یہ زمانے کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر علی کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو علی یا تو خدا کے گھر میں ملے گا یا پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملے گا۔ اگر علی کو تلاش کرنا ہے تو یا خدا کے گھر میں آ جاؤ یا پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے اور حضور علیہ السلام نے بڑی شانوں سے نوازا آپ کو۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادۃ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے صحابہ میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ یہ جناب علی المرتضیٰ کی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبارک چہرے کو دیکھنے پر بھی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب علی المرتضیٰ سے بڑی محبت فرماتے۔ جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان جناب سیدنا صدیق اکبر جناب علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایسے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے محو ہو گئے۔ جناب علی المرتضیٰ کے چہرے کو تک رہے ہیں، کافی دیر گزر گئی۔ میں نے بابا جان سے عرض کیا بابا جان یہ وجہ کیا ہے؟ جب آپ علی المرتضیٰ کو دیکھتے ہیں تو پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں، بڑی دیر تک دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے، حضور فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں اس لیے علی کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں کہ جب تک علی کو دیکھتا رہوں گا عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، جب تک علی کو دیکھتا رہوں گا مجھے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جناب علی المرتضیٰ اور حضور کی محبت دیکھیے گا، حضور علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ کو جنگ کے لیے روانہ فرمایا۔ ایک لشکر حضور نے جب جنگ کے لیے روانہ فرمایا تو مولا علی بھی موجود ہیں۔ جب مولا علی اس لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے، وہ لشکر مدینے سے باہر جاتا ہے تو حضور علیہ السلام فوراً دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند فرماتے ہیں اور ایسی حضور علیہ السلام نے بے مثال جناب علی المرتضیٰ کے لیے دعا فرمائی کہ میں کہتا ہوں جناب علی المرتضیٰ کی ساری شانیں ایک طرف ہیں، آپ کے سارے فضائل و کمالات ایک طرف ہیں، حضور کا یہ ایک جملہ ایک طرف ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو جناب علی المرتضیٰ کے بارے میں یہ جملہ فرمایا یہ جملہ ایک طرف ہے، آپ کی ساری شانیں ایک طرف۔ جب جناب علی المرتضیٰ روانہ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے۔ حاضرین محترم آج آپ کی خواہش یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، یقیناً ہر ایمان والے کی خواہش یہ ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما دے۔
ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے محبوب مکرم کو دیکھ لیں، لیکن جب علی المرتضیٰ مدینے سے روانہ ہوئے، حضور علیہ السلام نے ہاتھ بلند فرمائے اور دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اے مالک مجھے اس وقت تک موت نہ عطا فرما جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ یہ حضور دعا فرما رہا ہے، مالک مولا مجھے اس وقت تک موت نہ عطا فرما جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ تو حضور علیہ السلام کو کیسی جناب علی المرتضیٰ سے محبت تھی، حضور فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادۃ، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی المرتضیٰ کی شان یہ ہے، من اراد ان ینظر الی یوسف و حسنہ و الی موسیٰ و صلاتہ و الی عیسیٰ و زہدہ و الی محمد و خلقہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِی۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت یوسف کا حسن دیکھے، حضرت موسیٰ کی نماز دیکھے، حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھے اور مجھ محمد کا خلق دیکھے، فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِی، اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، وہ علی کو دیکھے۔ علی میں یوسف کا حسن بھی ہے، موسیٰ کی نماز بھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ہے، علی میں محمد کا خلق بھی موجود ہے۔ یہ جناب علی المرتضیٰ کی شان ہے کہ علی کے اندر محمد کا خلق بھی موجود ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادۃ، علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ کیسی بے مثال شان ہے، فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حاضرین محترم، لہٰذا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم جناب علی المرتضیٰ کا ذکر کر کے عبادت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کا ذکر عبادت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی شرف عطا فرمایا ہے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے دیگر صحابہ کی شانیں بیان کرتے ہیں تو وہ بھی دل کھول کر بیان کرتے ہیں، اور جب جناب علی المرتضیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی دل کھول کر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سینوں میں اللہ رب العزت نے حضور کے کسی صحابی کا بغض نہیں رکھا۔ آج ایک مزاج بن چکا ہے، یہاں میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، آج ایک مزاج بن چکا ہے کہ کسی ایک کی شان کو ثابت کرنے کے لیے لوگ کسی دوسرے کی شان کو گھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج یہ نظام بن چکا ہے کہ اگر کوئی بندہ شان صدیق اکبر بیان کرنا چاہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جناب علی کی شان کو گھٹایا جائے، اگر کوئی جناب علی المرتضیٰ کی شان کو بیان کرنا چاہتا ہے وہ کوشش کرتا ہے صدیق اکبر کی شان کو گھٹایا جائے۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم کسی کی شان کو گھٹانے والے نہیں، ہم علی کی شان بیان کرتے ہیں تو کھل کر بیان کرتے ہیں، صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں تو وہ بھی کھل کر بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہاں ایک حکایت عرض کرنا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس ایک سوال بھیجا گیا، یہ سوال بڑا قابل غور ہے، توجہ کے ساتھ سارے حضرات سماعت فرمائیں گے۔ جناب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کے پاس ایک حکایت بطور سوال بھیجی گئی کہ آپ تصدیق فرمائیں یہ درست ہے کہ نہیں۔ فتاوی افریقہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے یہ پوری حکایت نقل فرمائی۔ اب وہ حکایت یہ تھی کہ ایک شخص نے سوال بھیجا، آپ نے فرمایا جی یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ جب آپ وہاں قبرستان سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تو جناب علی المرتضیٰ نے جب قبر والے پر عذاب دیکھا تو آپ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، تو آپ نے فوراً وہیں پر آپ نے 3 ختم قرآن فرمائے۔ جناب علی المرتضیٰ نے 3 ختم قرآن فرمائے اور 100 نوافل پڑھے، اور پھر اس کے بعد اس قبر والے کو ایصال ثواب کیا۔ اور جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس قبر سے عذاب نہیں اٹھا، تو آپ پریشان ہوئے۔ اس پریشانی کے عالم میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ میں نے قبر پر عذاب دیکھا تو میں نے فوراً 3 ختم قرآن کیے، 100 نوافل پڑھے، اس کے لیے دعا کی، لیکن قبر والے کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی ہمیں ساتھ لے چلو۔ حضور علیہ السلام جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ وہاں آتے ہیں، دیکھا کہ اس قبر والے سے عذاب کیا اٹھنا تھا، اس پورے قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے، پورے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تم کہتے تھے یہاں عذاب ہو رہا ہے، یہاں تو پورے قبرستان پر رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور معاملہ تو یہی تھا جو میں نے عرض کیا ہے۔ اتنے میں جناب جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین آ کر اب یہ میں آپ کے سامنے حکایت، اس پر اعلیٰ حضرت کا جواب بھی سماعت کیجیے گا۔ اب جناب جبریل امین حاضر ہو گئے۔ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں رسول اللہ علی المرتضیٰ سچ فرما رہے ہیں، یہاں عذاب ہو رہا تھا،
علی المرتضیٰ نے 3 ختم قرآن بھی فرمائے، 100 نوافل بھی پڑھا اور اصال ثواب بھی کیا، قبر والوں سے عذاب کو نہیں اٹھایا گیا، لیکن جب یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسی لمحے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے لیے اٹھے اور آپ نے وضو کرنا شروع کیا۔ دوران وضو آپ کی داڑھی مبارک سے ایک بال جدا ہوا، ہوا کے ذریعے وہ بال اڑتا اڑتا قبرستان تک پہنچا۔ اللہ نے صدیق اکبر کے بال کی برکت سے پورے قبرستان کی بخشش فرما دی ہے، بال کا صدقہ پورے قبرستان کی بخشش ہو گئی۔ اب اعلیٰ حضرت کے پاس سوال کیا آیا، یہ پوری حکایت سن لی، بطور سوال آیا۔ سوال یہ تھا کہ دیکھیں جی، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے علی المرتضیٰ کی دعا کو قبول نہیں فرمایا، صدیق اکبر کے بال کا صدقہ بخشش ہو گئی، اس میں تو جناب علی المرتضیٰ کی شان گھٹ رہی ہے، صدیق اکبر کی شان ثابت ہو رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر جواب لکھا۔ آپ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے، یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے، یہ کسی کتاب سے ثابت نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں، بالکل من گھڑت واقعہ ہے اور اس پر کسی مسلمان کو توجہ نہیں کرنی چاہیے، بالکل من گھڑت بات ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت جو اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات من گھڑت ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے مولا علی کی شان گھٹ رہی ہے تو ایسا بھی نہیں، یہاں شان گھٹ نہیں رہی بلکہ یہاں تو جناب علی المرتضیٰ کی شان ظاہر ہو رہی ہے، یہاں شان گھٹائی نہیں جا رہی، یہاں تو شان بڑھ رہی ہے۔ تو پوچھا گیا حضرت یہاں شان کیسے بڑھ رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں دیکھو جناب علی، اب یہاں دیکھیں اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا، آپ محبتیں پھیلانے والے تھے، نفرتیں پھیلانے والے نہیں۔ آپ نے کیسے بیان فرمایا کہ علی المرتضیٰ کی کیسے یہاں شان ظاہر ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ نے دعا فرمائی تھی، اے مالک مولا قبرستان والوں کی بخشش فرما۔ آپ نے دعا کیا مانگی تھی؟ قبرستان کی بخشش فرما۔ اگر صدیق اکبر کا بال یہاں تک پہنچا ہے تو علی کی دعا سے پہنچا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ نفرت نہیں پھیلانی، محبت پھیلانی ہے۔ فرماتے ہیں علی المرتضیٰ نے دعا مانگی تھی، مالک بخشش فرما، بخشش کا سبب صدیق اکبر کا بال بنا، لیکن وہ قبرستان تک پہنچا ہے تو علی المرتضیٰ کی دعا سے پہنچا ہے۔ علی المرتضیٰ کی دعا کیا تھی؟ مالک بخشش فرما، تو بخشش ہو گئی تو اس کا مطلب علی کی دعا قبول ہو گئی، پہلی بات۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پھر کہے نہیں یہ تو بات نہیں ہوئی، یہ تو صاف پوری حکایت پڑھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کی دعا قبول نہیں ہوئی، صدیق اکبر کے بال سے بخشش ہوئی، تو آپ فرماتے ہیں اگر یہ مانا جائے کہ بخشش کا سبب صدیق اکبر کی جناب علی المرتضیٰ کی دعا نہیں ہے تو اس سے تو جناب علی المرتضیٰ کی اور زیادہ شان ثابت ہوگی۔ اگر یہ مانا جائے کہ بخشش جو ہے جناب علی المرتضیٰ کی دعا سے نہیں ہوئی تو اور زیادہ شان ثابت ہو گئی۔ پوچھا گیا حضرت اس میں شان زیادہ کیسے ثابت ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں دعا کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ ہے اعلیٰ، ایک درجہ ہے درمیانہ اوسط، ایک درجہ سب سے ادنا ہے۔ دعا کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ دعا مانگے، جو کچھ مانگے اللہ فوراً عطا فرما دے، یہ سب سے ادنا درجہ ہے کہ بندے کو مل جائے۔ درمیانہ درجہ کیا ہے کہ بندہ دعا مانگے، اللہ اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے، یہ درمیانہ درجہ ہے۔ اور دعا کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ بندہ دعا مانگے، اللہ دعا کا اجر دنیا میں عطا نہ فرمائے بلکہ قیامت کے دن اجر عطا فرمائے، قیامت کے دن اجر عطا فرمائے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں علی المرتضیٰ کی دعا رب نے اعلیٰ درجے پر قبول فرمائی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا آپ دعا کرتے ہیں کہ قبرستان والوں کی بخشش ہو جائے، ہم آپ کی دعا کو قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں، صدیق اکبر کے بال کا صدقہ قبرستان والوں کی بخشش کر دیں گے، آپ کی دعا سے قیامت میں گناہگاروں کی بخشش کر دیں گے، آپ کی دعا سے قیامت کے دن ہم گناہگاروں کی بخشش کر دیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرما دی یہ بات بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن آپ نے پھر بھی کیسے محبتوں کو ثابت فرمایا؟ تو کمال یہ ہے کہ صحابہ کے مابین محبت کو ثابت کیا جائے، شان گھٹائی نہ جائے۔ جناب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ایک شعر پڑھا، اس نے کہا جی حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ شان یوسفی گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے۔ جناب یوسف کی بڑی شانیں ہیں، حضرت یوسف کے حسن کا بڑا چرچا ہے، لیکن اگر جناب یوسف کی شان گھٹی ہے تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے گھٹی ہے۔
پہلے زمانہ جناب یوسف کے حسن کی بات کرتا تھا، اب حضور علیہ السلام کے حسن کی بات کرتا ہے۔ اگر جناب یوسف کا حسن گھٹا ہے تو حضور کی وجہ سے گھٹا ہے۔ جب جناب اعلیٰ حضرت کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ نے اس شاعر کو جھڑک دیا، آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں حضور کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے غلط لکھا ہے، آپ نے فرمایا تو غلط لکھ رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت اگر یہ غلط ہے تو اصلاح فرما دیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اگر لکھنا ہے تو یہ نہ لکھو کہ شان یوسفی گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے، بلکہ یوں لکھو شان یوسفی بڑی ہے تو اسی در سے بڑی ہے، کہ حضور علیہ السلام کسی کی شانیں گھٹانے کے لیے نہیں آئے، حضور تو شانیں بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو کسی کی شان کو گھٹا دینا یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ شانیں بڑھائی جائیں۔ حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ شریف میں داخل ہوئے تو تمام کفار مکہ پریشان تھے کہ ہم نے تو انہیں یہاں حج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، آج تو انہوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، آج جانے ہماری کیا حالت ہوگی۔ سارے پریشان تھے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کی چابی منگوائی جو کہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس چابی لائی گئی تو حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کو کھولا، اس کے اندر سے بتوں کو صاف فرمایا، حضور نے وہاں نماز پڑھی، حضور باہر تشریف لائے۔ اب عثمان بن طلحہ بڑا پریشان تھا کہ ہم نے تو انہیں یہاں حج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، آج تو کنٹرول ان کا ہے، چابی ان کے ہاتھ میں ہے، آج ہمارا کیا ہوگا؟ جب یہ معاملہ حضور نے دیکھا، عثمان بن طلحہ کی کیفیت کو دیکھا، حضور علیہ السلام نے اسے بلایا، حضور نے فرمایا کہ یہ چابی تم رکھ لو۔ ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور نے چابی عطا فرما دی، وہ بھی حیران ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چابی تمہیں اس لیے واپس کر رہے ہیں کہ مکہ میں جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی ہے اسے بڑی عزت والا سمجھا جاتا ہے، بڑی شان والا سمجھا جاتا ہے۔ ہم تمہیں چابی اس لیے عطا فرما رہے ہیں، ہم مکہ میں عزتیں گھٹانے نہیں آئے، ہم تو عزتیں بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اگر مکہ میں آئے ہیں تو عزتیں بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو کمال یہ ہے کہ کسی کی شان کو گھٹایا نہ جائے، بلکہ صحابہ کی شانوں کو ان کی شایان شان بڑھا کر بیان کیا جائے۔ تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ ایک مقام پر جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان مواخات قائم فرمائے، مواخات کا مطلب یہ تھا کہ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے تو حضور علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ میں مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی کر دیا کہ فلاں صحابی فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے۔ جب حضور نے ان کے مابین مواخات قائم فرمائے تو جناب علی المرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں رسول اللہ سب کا تو آپ نے کسی نہ کسی کو بھائی بنا دیا ہے، یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو جب جناب علی المرتضیٰ کی اس غمگین کیفیت کو حضور نے دیکھا تو حضور فرماتے ہیں علی آپ غم نہ کریں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ کو شان عطا فرمائی۔ اور جب خیبر کا وقت آیا، خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جب کئی دنوں تک خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ کل ہم جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کل ایسے شخص کو ہم جھنڈا عطا فرمائیں گے، اور جسے کل جھنڈا عطا کریں گے اللہ اسی کے ہاتھ پہ ہمیں فتح بھی عطا فرمائے گا، اس کے ہاتھ پہ فتح مل جائے گی۔ اب دوسرے دن صحابہ موجود ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج علی کو بلا کر لاؤ۔ جناب علی المرتضیٰ کے بارے میں جب حضور نے فرمایا تو صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ ان کی تو آنکھ میں تکلیف ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ تو حضور نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن جناب علی المرتضیٰ کی آنکھ پر لگایا تو اللہ نے ساری تکلیفوں کو دور فرما دیا۔ آنکھ پر حضور علیہ السلام کا لعاب دہن لگا، ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو برکتوں والا بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام برکتوں والے ہیں۔ جب حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام جناب ام معبد کے ہاں تشریف لے گئے ہجرت کے موقع پر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام معبد یہ بکری جو تمہارے پاس موجود ہے ہمیں اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دھونا چاہتے ہیں۔ تو جناب ام معبد نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کہ یہ بکری تو چلنے کے قابل نہیں ہے، اس کی ٹانگوں کا گودا ختم ہو چکا ہے، یہ دودھ دینے کے قابل نہیں، اگر یہ تھوڑی قابل ہوتی تو دوسری بکریوں کے ساتھ جا کر چرتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو ہم دودھ دو لیتے ہیں، اگر تم کہو تو اجازت مل گئی۔ حضور علیہ السلام نے بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کے تھنوں میں دودھ کو اتار دیا، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے
تو جب جناب معبد کے شوہر آئے، انہوں نے پوچھا کہ آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ تو جناب معبد نے جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ انہوں نے حضور کا نام تو نہیں پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ آج ہمارے گھر میں مبارک کا معنی تھا برکتوں والا، کہ آج ہمارے گھر میں برکتوں والا آیا تھا۔ اور جناب معبد فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے، حضور نے مجھ سے پانی منگوایا۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ حضور کا کیا انہوں نے نام رکھا مبارک، کہ یہ ہمارے گھر میں برکتوں والا کوئی آیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور گھر میں تشریف لائے، حضور نے پانی منگوایا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے خیمے کے قریب ایک خاردار درخت تھا، یعنی کانٹوں والا درخت جس پر کوئی پھل نہیں لگتے تھے۔ جناب معبد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا، حضور علیہ السلام نے پانی پیا، اور کچھ پانی حضور علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک میں لے کر اس کانٹوں والے درخت پر کلی فرمائی۔ آپ فرماتے حضور نے اس پر کلی فرمائی، حضور تشریف لے گئے۔ فرماتے اگلے دن جب ہم نے صبح کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کانٹوں والا درخت جو ہے وہ بالکل درست ہو چکا ہے اور ایک تن آور درخت بن چکا ہے، اور اللہ نے اس پر پھل بھی لگا دیے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی برکتیں تھی کہ درخت پر پھل لگ گئے۔ اور جناب معبد فرماتی ہے وہ پھل کی کیفیت کیا تھی؟ آپ فرماتی ہیں گلابی رنگ کا پھل تھا، اس کا ذائقہ جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اس کی خوشبو عنبر سے زیادہ تھی۔ اور جناب معبد فرماتی ہیں، یہ جملہ سنیے گا حضور کی شان کیا ہے۔ معبد فرماتی ہیں ایسا بے مثال پھل تھا کہ اگر کوئی بھوکا آ جاتا اور وہ پھل کھاتا، اللہ اس کی بھوک مٹا دیتا۔ اگر کوئی پیاسا آتا، وہ پھل کھاتا، اللہ اس کی پیاس مٹا دیتا۔ اگر کوئی بیمار آتا، پھل کھاتا تو اللہ اسے صحت یاب فرما دیا کرتا تھا۔ ایسا بے مثال درخت تھا کہ اگر بھوکا آ جاتا تو اللہ رب العزت بھوک مٹا دیتا، پیاسا آتا پیاس بجھ جایا کرتی، اگر کوئی بیمار آتا صحت یاب ہو جاتا۔ اور پھر اگلی بات آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس درخت کا نام مبارکہ رکھا تھا، حضور کا نام مبارک رکھا تھا اور اس درخت کا نام مبارکہ رکھا تھا۔ یہ وہ درخت ہے جس کو مبارک نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، یہ برکتوں والا درخت ہے۔ تو حضور علیہ السلام برکتوں والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگایا، تکلیف دور ہو گئی، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کا قلعہ فتح فرمایا۔ خیبر کا وہ دروازہ جسے کئی لوگ ہلا نہیں سکتے تھے، جناب علی المرتضیٰ نے اکیلے اس دروازے کو اٹھایا۔ اکیلے دروازہ اٹھانے کے بعد جناب ابو رافع فرماتے ہیں علی المرتضیٰ نے دروازہ اٹھا کر فقط پھینکا نہیں، پوری خیبر کی جنگ میں علی المرتضیٰ اس دروازے کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ ڈھال آپ جانتے ہیں جب جنگ کا موقع ہو ایک ہاتھ سے وار کیا جاتا ہے، ڈھال سے وار کو روکا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ اتنا وزنی دروازہ ڈھال بنا کر لڑتے رہے۔ جناب ابو رافع فرماتے ہیں کہ جب علی المرتضیٰ نے خیبر کا دروازہ رکھا، ہم 8 صحابہ گئے اس دروازے کو اٹھانے کے لیے، ہم سے ہلا ہی نہیں۔ ہم نے کوشش کی اسے اٹھانے کی، ہم ہلا نہ سکے۔ آپ غور فرمائیں 8 صحابہ جس دروازے کو نہ ہلا پائے، اکیلے علی المرتضیٰ نے وہ دروازہ اٹھا لیا۔ ایسی اللہ رب العزت نے جناب علی المرتضیٰ کو شان عطا فرمائی۔ ایک شعر عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کیا ہے، کہ علی المرتضیٰ کی شان یہ ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ ذرا بولیے ایک بار سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور کل کا جمال مظہر کل میں ہے اکسریز، کل کا جمال مظہر کل میں ہے اکسریز، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے۔